بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام عاد ہی کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا رستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم زیادتی اور لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص کر کمزور طبقہ ان کے ظلم و زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکاروں کی زمینیں اور ان میں پیدا ہونے والا اناج مار دھاڑ کر ان سے چھین لیا کرتے تھے۔ انہیں فصل اگانے کی بھی مہلت نہ دیتے تھے، اس لیے کمزور طبقہ بھوک و افلاس میں دن گزارتا تھا۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے، پہاڑ کے غاروں میں بھی رہتے، پتھروں سے شکار کرتے اور جانوروں کو آگ میں بھون کر کھاتے تھے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن غریب اور محتاجوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بلکہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ چھین لیا کرتے تھے۔ جو لوگ اللہ کو بھول کر پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے دل اسی طرح بے رحم ہو جاتے ہیں۔ عاد کی قوم بھی مورتیوں کی پوجا کرتی تھی۔ عاد کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے، ان سے مرادیں مانگتے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ بت پرستی سے روکتے تھے، ظالموں کے ظلم کرنے سے روکتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا، زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا۔ تم کھیتی باڑی کرتے ہو، زمین سے زیادہ اناج اگاتے ہو، اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو۔ بلکہ تمہیں تو چاہیے کہ تم اس اناج سے غریب اور محتاجوں کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندگی گزار سکیں۔ لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر بجا لاؤ۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرو، مگر تم ایسا نہیں کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سن کر لوگ انہیں جواب دیتے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے۔ ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم اتنے ہی طاقتور کہلائیں گے۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اچھی بات بتاؤں اور بری باتوں سے روک سکوں اور برے کام نہ کرنے دوں۔ اگر تم صحیح اور سیدھے راستے پر نہیں چلو گے تو تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے انہی کی باتوں کو دہرایا، اے قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، میری مان لو، میں تمہارا بھلا ہی چاہتا ہوں۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے کہ کسی کمزور پر ظلم نہ کرو، اس کا رزق تنگ نہ کرو۔ انہیں پیار سے سمجھاتے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارے دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے صلح تو میرا اللہ دے گا۔ قوم کا شبہ دور کرتے ہوئے کہتے، اے قوم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر ایمان لا کر تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اور تمہارے عیش و عشرت میں خلل پڑے گا؟ ایسا کبھی نہ ہوگا۔ اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہاری مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا، اے قوم، کیا اللہ نے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں بھیجا تھا؟ اس قوم نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا تو اللہ کا عذاب کا شکار ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں فرمایا، یہ بت جسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ نہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا، اے قوم، تمہارے جھوٹے معبودوں پر نہ میں ایمان لاؤں گا اور نہ ان سے ڈروں گا۔ میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے جو تمہارا، ہمارا اور سب کا پروردگار ہے۔ قوم عاد کے لوگ آپ علیہ السلام کی نصیحتوں کو سنتے تو صحیح، لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے، ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے اڑا دیتے۔ ایک روز
قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر تم واقعی میں نبی ہو اور تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ، یا پھر کم از کم اس عذاب کے بارے میں بتاؤ جس سے تم ہر وقت ڈراتے رہتے ہو کہ وہ کب آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو کہ میں بتاؤں کہ وہ عذاب کب آئے گا، بلکہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ یہ تو صرف اللہ کا حکم ہے، میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ قوم راہ راست پر نہ آئی۔ اللہ کے غضب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہیں ہوئی، پانی کی بے حد قلت پڑ گئی، خشکی سے زمین چٹکنے لگی، کنویں سوکھ گئے، کھیتوں میں آبپاشی کے لیے بھی پانی نہیں تھا، درختوں پودوں کی ہریالی ماند پڑنے لگی، پھول مرجھانے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک بھی قطرہ میسر نہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور پھر رجوع کرو تاکہ اللہ بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور نہ ہی تمہیں کبھی رسول مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہتے کہ شاید بادل آ جائے اور بارش برس پڑے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ایک بادل کا ٹکڑا نظر آ گیا۔ لوگ بہت خوش ہونے لگے کہ یہ تو بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں، بلکہ یہ بادل ہی نہیں، یہ تو عذاب کی علامت ہے۔ جس عذاب کی خبر میں تمہیں دیتا تھا وہ آ پہنچا ہے، اور جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ میں کہہ چکا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ کسی محفوظ مقام پر لے جائیں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی بھی ایمان والا موجود نہ تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں، ہوائیں چلنے لگیں۔ ہوا میں اتنی تیزی تھی کہ کسی نے ایسا منظر پہلے نہ دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آندھی چلنے لگی، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہر طرف مٹی اور دھول اڑتی رہی، بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑ کر گرنے لگے، ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی۔ آدمی بھی زمین پر ٹھہر نہ سکے اور وہ بھی ہوا میں اڑنے لگے۔ بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بھی گر گئیں، ہر طرف چیخوں پکار کی آوازیں ہواؤں کے شور میں دب کر رہ گئیں۔ قوم عاد کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا فخر اور ناز تھا۔ یہ تمام مکانات زمین بوس ہو گئے، زمین پر کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہی۔ جب آندھی تھمی تو لاشوں کا پتہ بھی نہ تھا۔ عاد کی قوم نے غرور اور تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو مانا اور انہی سے مرادیں مانگی، نبی کی باتوں کو انکار کیا۔ جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بچا لیا اور گمراہوں کو عبرتناک سزا دی۔ عاد کی قوم کا صرف کتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے۔ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات آج بھی عبرت کے لیے زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ حضرموت میں مسکلہ سے 90 میل شمال کی جانب ہے۔ اس کے چاروں طرف کھنڈرات اور کتبے کثرت سے بکھرے ہوئے ہیں۔ لوگ ہر سال رجب کے مہینے اس مقبرے کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ دلچسپ واقعہ پسند آیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں مزید ایسے ہی دلچسپ واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔